بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ برائی کا اظہار نہ کرو۔ برائی کے تذکرے بڑھیں گے تو برائی کا اثر ختم ہو جائے گا، دلوں کے اندر برائی کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ جہاں برائی دیکھو اسے دبا دو۔ ہاں، کسی پہ ظلم ہوا، کسی پہ زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، اس کے لیے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اظہار کرنا چاہتا ہے، دعویٰ کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت ہے، معاف کر دے گا، اجر ملے گا۔ کسی برائی کو عام کر دیا جائے تو اس برائی دلوں میں نہیں رہتی، اتنا عام کر دیا، سلو پوائزن کی طرح برائی کو طبیعت کے قریب کیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ برائی نہیں لگتی۔ تو اب دیکھیں نا کہ خلوت میں، تنہائیوں میں کوئی تذکرہ ہوتا ہو تو کس طریقے سے اسے ہر جگہ اس کا تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ عام سی بات ہو جاتی ہے، عام سی بات ہوتی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ جو لوگ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے، وہ کافر ہے، پکے کافر ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ یہودی مسلمان، عیسائی بھی حق پہ، یہودی بھی حق پہ، ہے نا؟ اللہ کہتا ہے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی سے دشمنی رکھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو؟ فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہاں محمد رسول اللہ خاتم النبیین، سید البشر ہیں، امام الانبیاء، وہ سارے نبیوں کے امام ہیں اور سارے بشروں کے سردار ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے یہودی مختلف قسم کے تقاضے کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی سچے تو اللہ کی طرف سے کوئی خط لے کے آئیں جس میں یہ ہو کہ آپ واقعی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمان لگے ان کے آباء و اجداد اس سے بھی بڑھ کر آگے جرت کرنے والے تھے، کہتے تھے اللہ کو ہمیں دکھاؤ تو صحیح، تو ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ ان کی مزاجوں میں، طبیعتوں میں شرارت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے جرائم کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، اور پھر غلطی سے کسی ان جیسی شخصیت کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت اور احترام کے حد آسمانوں پہ اٹھایا، قرب قیامت میں دوبارہ زمین پہ واپس تشریف لائیں گے۔ یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ فرمایا کہ سود خور ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یہ اللہ کی غضب شدہ قوم ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ جس قوم میں یہ برائیاں ہوتی ہیں تم اپنے آپ اپنا دامن ان برائیوں سے محفوظ رکھ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں، کچھ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن فرمایا کہ نبی کے بارے میں غلو نہ کرو، محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، محبت عقیدت اپنی جگہ، لیکن اتنا آگے نہ بڑھو کہ اسے اللہ کا درجہ دینے لگ جاؤ، یہ زیادتی ہے۔ گستاخی، بے ادبی، یہ بھی غلط، لیکن محبت اور عقیدت ایسی کہ اس میں اللہ کی صفات میں اسے شریک کر دو، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی، یہ بھی گستاخی ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں محبت اور عقیدت پہ زیادتی کر دی۔ یہودی آپ کے قتل کے درپے ہوئے، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے، محبت رکھتے، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے محبت اور عقیدت میں زیادتی کی، کہنے لگے اللہ ہی ہے، پھر کہنے لگے اللہ کا حصہ ہی ہے، الہ کہہ دیا۔ فرمایا اللہ اس پاک ہے، ہر قسم کے شرکت سے، شریک سے پاک ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا
اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بندگی میں کوئی آر نہیں، انہیں اللہ کی بندگی میں کوئی آر نہیں، تو اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ، ان کے وراثت کے معاملے میں پھر تلقین فرمائی۔ پھر سورہ مائدہ ہے، تلقین ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں عہد پورا کیا کرو، چاہے وہ عہد تم نے جو اللہ سے کیا ہے یا مخلوق سے، عہد و پیمان کا لحاظ کیا کرو۔ مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی شکل میں اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اور زندگی کے معاملات اور معاشرت کے اندر مخلوق سے بھی معاہدے ہوتے ہیں، نکاح کا اور بھی بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، اور میں پھر ان معاہدوں کی پاسداری کرو، ان معاہدوں کی پاسداری کرو اور ان عہد کے حقوق ادا کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا کسی سے دشمنی بھی ہو لیکن دامن انصاف کا نہ چھوڑو، ایسا نہیں کہ چونکہ آپ کا دشمن ہے آپ کے لیے ہر قسم کا ظلم روا ہے، جائز ہے، نہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ انصاف سے کام لو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، برائی میں اور نافرمانی میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بنو۔ پھر مشرکین کے ہاں بہت ساری چیزیں حلال تھی، بتایا کہ یہ حلال نہیں، حرام ہے، اس سے صحت اور جسم کے لحاظ سے بھی اس میں نقصان ہے، اور ایمان اور دین اور اخلاق کے لحاظ سے بھی اس میں حرام ہے۔ مردار، خنزیر، بہتا ہوا خون، غیر اللہ کے نام پہ نظر، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا پھر اس آیت کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اس میں ایک آیت کا تذکرہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بڑی عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اور جب آیت اتری تو یہودی کہا کرتے تھے اگر یہ ہمارے مذہب میں اترتی، جس دن اترتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودیوں کی یہ بات سنی تو فرمایا ہاں، جس دن اللہ نے ہمیں یہ آیت دی ہے اس دن مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، شام کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور میدان عرفہ کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا۔ اس دن اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں مکمل کر دی، تمہیں ایک مکمل ضابطۂ زندگی دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جس میں تمہارے لیے اس دین میں اس کا حل موجود نہ ہو، اور تمہاری کامیابی کا اس میں رہنمائی اور دستور موجود نہ ہو، مکمل ضابطۂ زندگی ہے۔ لیکن آج مسلمان انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی دیکھ لے تو کتنا اسلام پہ چلتا ہے اور کتنوں غیروں کی زندگی پہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ منگتا سب سے تھوڑا تھوڑا مانگ کر زندگی اپنانا شروع کر دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو خوددار بنا کر گئے تاکہ کسی کی محتاج نہ رہے، دنیا آئے زندگی کی بھیک لینے کے لیے ان کے در پہ، ان کے پاس ایسی خوبصورت زندگی ہے اسلام کی شکل میں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آسان حکم دیا کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے جسے سکھایا جاتا ہے، سیکھا ہوا کتا اگر وہ شکار کرے تو اس کا شکار حلال ہے۔ ویسے کتا بہت بری چیز ہے، مغربی تہذیب میں تو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی دلوں میں بٹھائی ہے، فرمایا جس گھر میں ہوگا اللہ کا فرشتہ نہیں آئے گا، جس برتن میں وہ منہ مارے گا وہ عام معمول کے مطابق دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کا لعاب کپڑے میں لگ جائے کپڑا نہ پاک۔ لیکن اگر سکھایا ہو اور اس سکھایا پہ وہ عمل کرے تو اس کا شکار بھی حلال، اس کا شکار بھی حلال ہے۔ تو وہ کتا اپنے مالک کا سیکھا، تربیت یافتہ، اس کی اتنی قدر و قیمت بڑھ گئی کہ اس کا شکار بھی حلال ہے۔ بتائیے نا، اگر یہ انسان اپنے مولا کی مان کے چلے تو بتائیے اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی، اس کی اللہ کے قدر و منزلت کتنی بڑھ جائے گی۔ پھر اسلام کا ایک آسان سا حکم ہے، وضو کرو اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن اگر پانی میسر نہیں تیمم کر لو۔ یہ ایک آسان حکم ہے جو
محمد رسول اللہ کی شریعت میں ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہمیشہ انصاف سے کام لو، چاہے تمہارا معاملہ تمہارا دشمن سے بھی ہو، لیکن ظلم کی اجازت اور زیادتی کی اجازت اور ناانصافی کی اجازت وہاں بھی نہیں ہے. ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کس طریقے سے وہ اللہ کے کلام میں تعریف کیا کرتے تھے، اور عیسائی بھی کس طریقے سے اللہ کی نفسیتوں کو اس سے منہ موڑا کرتے تھے. پھر اللہ نے انہیں اس دنیا میں سزا دی. دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ محبتیں دشمنیوں سے بدل جاتی، اتفاق نا اتفاقی سے بدل جاتا ہے، اتحاد تقسیم اور نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جو بنی اسرائیل کو، جو عیسائیوں کو ملی، وہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، اللہ حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا ہو، اور وہ حسد کی آگ اتنی تیز اور اتنی بھڑکی اور اتنی خطرناک ہوئی کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا اور قابیل اس دنیا کا پہلا قاتل. لیکن جب قتل کر بیٹھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کہاں کریں. پرندہ آیا کوا، اس نے ایک مردے کو، کوے کو زمین میں اپنی چونچ سے گڑھا کھودا، اس میں اس کو دفن کیا. تو یہ اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگا کہ کوے ہی اچھا ہے، اس کو دفن کرنا تو آتا ہے میت کو. گناہ کی ایک بڑی نحوست ہوتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی، عقل میں فطور آ جاتا، سمجھ بوجھ میں فرق آ جاتا. اور پھر فرمایا اللہ کا قانون ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے ساری انسانیت کی زندگی بچائے، اور ایک انسان کی جان لے لینا اس کا وبال ایسا ہے جیسے ساری انسانیت اس نے قتل کیا. اسلامی حکومت میں کوئی باغی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی فسادی ہے، اس کی سزا کا ذکر فرمایا، اسے سولی پہ لٹکا دو، اس کا ہاتھ اور پاؤں مختلف انداز سے اسے کاٹ دو، ایسی اس کو عبرتناک سزا دو. اسی طرح چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو. وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، ان کا ہاتھ کاٹ دو. لیکن آج کسی کا جان مال محفوظ نہیں، اس لیے کہ روئے زمین پر یہ اللہ کے حدود نافذ نہیں، اللہ کے یہ قانون نافذ نہیں ہے. انتظامات حفاظت کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے، لیکن جرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ انسان اپنے تجربے سے قوانین بناتا ہے اور جرائم ختم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے علم اور قدرت اور اس کی حکمت کے بنائی ہوئے قوانین پہ توجہ نہیں دیتا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یہودیوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، یہ جھوٹے انداز سے قریب آتے ہیں اور یہ جاسوسی کرتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں اور مزاج میں فطرت میں فساد ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ یہودیوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی مت رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اگرچہ وہ بہت کافر آپس میں معاشی لحاظ سے اور مفادات کے لحاظ سے ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں سب متحد ہیں، اس لیے ان کے قریب زیادہ نہ رہا کرو. اس لیے کہ جب قومیں مسلمان کفار سے دوستیاں رکھتی ہیں تو ان کی نسلوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے، ان کی اولادیں مرتد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور فرمایا کوئی اللہ کا دین چھوڑ دے گا تو اللہ کی سلطنت میں اور اس کی بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ تو بڑی مستغنی ذات ہے. اللہ رب العزت کسی اور کو پیدا فرما دیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے حق میں نرمی کرنے والے ہوں گے اور دشمنوں کے مقابلے میں سختی کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے، اور کسی کا انہیں خوف اور ڈر نہیں ہوگا. ایمان والوں کو تلقین فرمائی
جو دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے ان سے دوستی کرنے کی؟ جو دین اسلام کے شاعر کی توہین کرتے ہیں تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتے ہیں کہ تم ان سے دوستیاں کرتے ہو؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ کے ہاں اصل چیز ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی ہے، اور جو بھی شخص تقوی اختیار کریں گے، چاہے وہ فرد اختیار کریں چاہے وہ قوم اختیار کرے، تو زمین و آسمان سے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں. اللہ رب العزت زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو برائی دیکھتے تھے لیکن برائیوں سے روکتے نہیں تھے. وہ بھی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے. اللہ نے نیکوں کے دل بھی بروں کی طرح برے ہی کر دیے، اس لیے کہ نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ خود بھی نیکی کرے اور جہاں تک ہو سکے برائی کو بھی روکے. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ مسلمانوں سے دشمنی میں یہودی اور مشرک سب سے آگے ہیں. مسلمانوں سے دشمنیوں میں یہودی اور مشرک سب سے آگے ہیں. اور وہ نصرانی اور عیسائی جو واقعی انجیل پر عمل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو آج دنیا میں نہیں ہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے. حبشہ کے عیسائیوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کا تذکرہ فرمایا حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس. جس کو اللہ حلال کر دے تم اسے حرام نہ قرار دو، اور جسے اللہ حرام قرار دے تم اسے حلال نہ قرار دو. پھر کفارہ ذکر فرمایا، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا. پھر شراب کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، جوا اس کی حرمت کا تذکرہ، اور بت پرستی اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا. اس سے آپس میں دشمنیاں وجود میں آتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دور رہو. پھر شکار کا تذکرہ فرمایا کہ اگر احرام کی حالت میں ہے تو خشکی کے اندر شکار کرنا منع ہے، البتہ سمندر میں اور دریا میں شکار کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت کے اندر بھی. پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تمہارے لیے برائی، تمہارے لیے تمہاری نیکی کافی ہے، لیکن بشرطیہ کہ تم دوسروں کو برائی سے بھی روکو. پھر تمہاری نیکی تمہاری کسی اور کے گمراہی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کرے اور اس پر گواہ بنائے. پھر کل قیامت میں اللہ رب العزت رسولوں سے سوال کریں گے، کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی لوگ عبادت کرے اور معبود قرار دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ میری پناہ ایسی باتوں سے. آپ جانتے ہیں میں نے انہیں آپ کی توحید کی طرف بلایا لیکن وہ نہ مانے. اب وہ آپ کے بندے ہیں، چاہے تو آپ انہیں عذاب دیں چاہے آپ انہیں معاف کر دیں. فرمایا کل قیامت کے دن سچی زندگی اور سچا عقیدہ اور سچا اعمال قیامت کام آئے گا اور نفع دے گا، اور اللہ رب العزت انہیں جنت میں اور جنت کے باغات میں داخل کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.